Subscribe our YouTube channel and watch our videos. موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہود اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نصارا، مسلمان محمدی مناظر ان سے پوچھتا ہے کہ ان نبیوں نے نمازیں پڑھی؟ اور جی بالکل. کیسے پڑھی؟ آپ دکھائے گا. اور وضو کیا ہے؟ ان کے ہاں وضو نہیں ہے، طہارت نہیں. ہزار بکواس کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم پوچھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ یہ ہادیان قوم تھے یا نہیں؟ تو جب طہارت نہیں ہے تو آگے عبادت کیسے تھی؟ تو پتہ چلا کہ آپ سے دین ممحو اور منسوخ ہو چکا ہے. بنیادی مسائل آپ کے ختم ہو چکے ہیں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں ان مسائل میں اختلاف بھی نہیں ہے. طہارت میں کوئی اختلاف، مسئلے میں 1/4 ہے یا پورا ہے یا بعض اشارات ہے، لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ مسح فرض ہے. اس پر سب کا اتفاق ہے غسل رجلین فرض ہے، اہل سنت والجماعت کا. اس پر سب کا اتفاق ہے کہ غسل الوجوہ فرض ہے، کوئی اختلاف اس میں نہیں. یہ دلیل ہے کہ یہ معجزات کے اعمال ہیں، اسلام کے بلند برتر اعمال ہیں. ابواب الطہارت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ وہ ابواب ہے جو طہارت پر مشتمل ہے، اور اس میں نماز سے پہلے جو مرحلہ ہے تطہر کا، اس کا بیان ہوتا. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، یہاں کچھ لوگ ہیں وہ پاکی پسند ہے. واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ پاکی پسندوں سے بڑی محبت کرتے ہیں. اللہ پاک ہے اور پاکوں سے محبت کرتے ہیں. آدمی جب پاک صاف ہو تو اس کا دل مضبوط ہوتا ہے، اور جب وہ بے وضو ہو یا اور کوئی کمزوری لاحق ہو پریشان ہوتا ہے بہت زیادہ. اور سورۃ انفال میں کیا ہے؟ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم ربکم انی ممدکم بألف من آگے کیا ہے؟ اور پڑھو. نہیں وہ جو بارش کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی اور اس نے تمہارے غم اور پریشانی دور کی. تو استغاثے میں 2 باب ہے نا. استغاثے استغیث ہو، جب اس کا مصدر غوث آ جائے تو مراد مدد مانگنا ہے. استستنصرون، تم نصرت مانگو، وہ بھی چاہیے تھی. اور جب استغاثے استغیثو کا مصدر غیث آئے، غیث بارش کو کہتے ہیں، تو پانی بھی نہیں تھا، تو میں نے پانی بھی مہیا کیا، بارش برسائی، اور فرشتے بھی بھیج دے، مدد بھی کر دی. تو علماء کہتے ہیں طہارت ذریعہ ہے نصرت الہی کا. اولیاء کرام صوفیاء اعظام اس لیے اللہ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ طہارت پسند ہوتے ہیں، اور کسی وقت بھی وہ بے وضو رہنا پسند نہیں کرتے. علماء نے بھی لکھا ہے، ہمارے بزرگوں نے، کہ تطہر کل حین و مکان، ہمیشہ پاک صاف رہو. لأن الطہور معراج المسلم و صلاح المومن، طہارت مومن کا تاج ہے اور اس کا ہتھیار ہے. یہ جو جنات قابو کرتے ہیں نا اور ان پر حکومت کرتے، تو ان کی ایک ہی شرط ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ بھائی طاہر رہے آدمی. یہ عجیب بات ہے کہ جن خود شیاطین ہیں اور تقوی اور طہارت کے بہت زیادہ قدردان، بے انتہا قدردان. الحمدللہ اسلام کے ابتدائی تعلیمات ہیں کہ آدمی پاک صاف رہے اور متطہر رہے، اور ایمان کے بعد جو عمل شروع ہوتا ہے نماز کا، اس کا جو سب سے اہم شرط ہے وہ طہارت ہے. خواہ وہ طہارت الابدان ہو کہ جسم پاک صاف ہو،
طہارت الاسواب ہو، کپڑا پاک صاف ہو، طہارت المکان ہو، جگہ پاک صاف ہو. ان طہر بیتی للطائف، اس سے جگہ پاک ہے. وثیابک فطہر، اس سے کپڑے پاک ہونا چاہیے اور خود پاک صاف ہو. ان اللہ یحب المطہرین.